نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے، اور ہمارا یہ پروگرام ہے قصہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جا بجا قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں آیا ہے، اور کچھ واقعات کو ہم اپنی گفتگو میں لا رہے ہیں اور اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ، انتہائی نوجوان ساتھیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ قرآن پاک کی مکی صورتوں میں بھی ان کا ذکر آتا ہے اور قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آج ہم سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان تو اللہ کا رسول مانتے ہی ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودی بھی انہیں مانتے ہیں اور نصرانی یعنی مسیحیت کے ماننے والے بھی ان کو مانتے ہیں، اور حد یہ کہ جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کی نسل میں ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، بہت قیمتی ایک نکتہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا مشرکین مکہ ہوں یا ہم مسلمان ہوں، سبھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ اس سے ایک نکتہ یاد رکھیے گا، آپ ابھی چھوٹے ہیں لیکن تھوڑا سا ذہن میں بیٹھ جائے گا تو بڑے ہوں گے تو کام آئے گا انشاءاللہ۔ جب ایسے لوگ ہوں کہ جن کے درمیان اختلاف رائے ہو، کیا ہو؟ انگلش میں کہتے ہیں ڈفرنس آف اوپینین ہو، کیا ہو؟ ایک کی ایک سوچ ہے، دوسرے کی دوسری سوچ ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مشرکین مکہ سے گفتگو کرتے تھے تو وہ تو شرک پر اڑے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف آئے تو یہودی بھی وہاں پر تھے، کچھ نصرانی بھی تھے، مختلف گروپس ہو گئے نا۔ اب مختلف خیالات رکھنے والوں کو اگر جمع کرنا ہو تو ایسی بات کا ذکر کرنا چاہیے جس کو سب مانتے ہوں۔ دوبارہ، اگر مختلف خیالات رکھنے والوں کو جمع کرنا ہو تو بات ایسی ہونی چاہیے جس کو سب مانتے ہوں، جو سب کے درمیان کامن ہو۔ کیا ہو؟ کامن ہو، مشترک ہو۔ تو قرآن پاک کا جب آپ مطالعہ کریں گے نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار آتا ہے، تو یہود بھی ان کو مانتے تھے، نصارہ بھی ان کو مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی ان کی عظمت کے قائل تھے، اور ہم مسلمان تو ان کو اللہ کا رسول مانتے ہی ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ جب ڈفرنس آف اوپینین ہو، مختلف خیالات والے لوگ موجود ہوں، تو کامن باتیں، مشترک باتیں، ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ان تمام یہودی، نصرانی، مشرکین مکہ اور مسلمان ہم سب، ان سب کے نزدیک عزت والی ایک شخصیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، آج ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک تو نقطہ سمجھ میں آ گیا، کامن فیکٹر سے بات ہونی چاہیے۔ آج ایک وہ قصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو آپ نے بچپن سے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ کو معلوم بھی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے مقابلے میں حق کی دعوت پیش کی۔ قوم تو شرک میں مبتلا تھی نا، ستاروں کی بھی پوجا پاٹ کرتی تھی، سورج چاند کی بھی پوجا پاٹ کرتی تھی، اور بتوں کی بھی۔ اور ایک قصہ جو قرآن پاک میں آتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا تھا تاکہ قوم واپس آئے تو قوم کو ان کی بے وقوفی سمجھائی جائے۔ اس سے پوچھو نا، یہ تو بڑا ہے، یہ بولے گا، یہ بتائے گا۔ قوم کہتی ہے کچھ بھی نہیں بول سکتے، کچھ بھی نہیں سن سکتے، اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ ایسوں کو ماننے کا کیا فائدہ، ایسوں کی پرستش کرنے کا کیا فائدہ۔ ایسی بے وقوف قوم تھی۔ سورۃ الانبیاء میں ذکر آتا ہے، ایک تو بتوں کے توڑنے والا واقعہ تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، پھر قوم نے کہا اوہو، یہ بڑے کو بچاؤ بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے، یہ سارے چھوٹے تو گئے، اپنے بڑے کو بچاؤ ورنہ کہیں ابراہیم اس کو بھی توڑ نہ ڈالے۔ کیسے بے وقوف لوگ تھے۔ تو اب قوم کہہ رہی کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ، کس کو؟ ہاں، یہ قوم جو ہے وہ غصے میں آ گئی۔ قوم کے بتوں کو جب پاش پاش کر ڈالا ابراہیم علیہ السلام نے، تو قوم انتقام لینے پر آ گئی اور ایک بہت بڑی آگ روشن کی گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے۔ آپ تو ہم سوچیں
माचिस की तीली बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। चूल्हे के अंदर हाथ डालना गवारा करेंगे? नहीं। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने वो आग रोशन की गई तो अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की रजा की खातिर वो उसमें कूद पड़े। वो मशहूर एक शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अल्लाह अकबर। अक्ल है महव तवाशाए अभी लबे बाम अभी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मोहब्बत थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जो तवक्कुल और एतमाद था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वो आग में कूद पड़े। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर आग कुछ नहीं कर सकती। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको साइंटिफिकली भी एक नुक्ते को समझेंगे। एक बहुत अहम नुक्ता है जिसका हमारे ईमान और अकीदे से भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। बहुत बड़ी आग जलाई गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ पूरी कौम हो गई और उनसे तकादा किया जा रहा है कि आग में चले जाओ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हस्बी अल्लाह, क्या अल्फाज हैं? अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह मेरे लिए काफी है, ये अल्फाज कहकर वो आग में चले गए। लेकिन अल्लाह ताला ने आग को क्या हुक्म दिया? कुल्ना या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ताला फरमाता है हमने आग को कहा कि आग तो ठंडी हो जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली हो जा। अब एक बहुत अहम नुक्ता समझना है, आग जलाती है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक फिजिकल फिनोमिना है, लेकिन आग पर भी इख्तियार किसको हासिल है? अल्लाह ताला को। क्या अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर आग जला सकती है? नहीं। तो आग जलाती है, हाँ जलाती है। इंग्लिश में कहते हैं एक फिजिकल लॉ है। क्या है? एक कानून है, लेकिन अल्लाह ताला किसी कानून का पाबंद नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहे इस कानून को ब्रेक कर दे, तो अल्लाह के हुक्म के बगैर आग जला नहीं सकती। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने आग को हुक्म दिया कि वो आग क्या हो जाए? ठंडी हो जाए। अच्छा, एक और बात, अगर ठंड बहुत ज्यादा हो जाए तो बच्चे कहते हैं ठंड लग रही है ना? ठंड अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो भी नुकसानदेह होती है ना? ठंड अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो भी नुकसानदेह होती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या अल्फाज अता फरमाए? वस्सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू ठंडी तो हो जा मगर सलामती वाली हो जा। इतनी ठंडी ना हो जाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचे। समझ आ रही है बात? ये अल्लाह ताला के प्यारे कलाम के बड़े प्यारे अल्फाज हैं। तो ये आग ठंडी हो गई और सलामती हो गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। और उस कौम के मुकाबले में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। नुक्ता सामने क्या आया? पूरी कौम के मुकाबले में खड़े हो गए और बुत परस्ती के शिर्क की नफी फरमा दी और कौम जान की दुश्मन हो रही है तो आग में अल्लाह की रजा की खातिर कूदने को तैयार है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मगर हक से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। और आग अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती। तो अल्लाह ताला ने इस आग को ठंडा हो जाने और सलामती वाले हो जाने का हुक्म दिया और वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली हो गई। नुक्ता क्या है? ये फिजिकल लॉज हमारे लिए हैं, अल्लाह के लिए नहीं। क्या? फिजिकल लॉज जो कवानीन है, कानून होता है, वो हमारे लिए, अल्लाह के लिए नहीं। आग जलाती, हाँ भाई जलाती, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो जला नहीं सकती। आपने समंदर का पानी देखा है ना? वो अपने लेवल को बरकरार रखता है, लेकिन कौन से पैगंबर हैं जिनके लिए समंदर को फाड़ दिया गया था? मूसा अलैहिस्सलाम। सुना है ना आपने? एक असा मारा, एक बहुत बड़ा मोजज़ा जाहिर हो गया और उसके दो हिस्से हो गए और रास्ता समंदर के बीचों बीच खुश्क हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम हजारों लोगों को लेकर चले गए और पीछे कौन आया था? फिरौन। जब वो फिरौन और उसके लश्कर के लोग आए तो अल्लाह ताला ने पानी को बराबर कर दिया और उसको गरक कर दिया। दोबारा फिजिकल लॉ है कि पानी अपने लेवल को मेंटेन रखता है, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो वो मेंटेन नहीं रखेगा। अल्लाह ने इस लॉ को ब्रेक कर दिया, समंदर खुश्क हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए हजारों लोगों को लेकर और पीछे फिरौन आया, उसको अल्लाह ताला ने गरक कर दिया। ये नुक्ता है कि ये फिजिकल लॉस अल्लाह ने बनाए। अल्लाह ताला जब चाहेगा इन कवानीन को ब्रेक कर देगा। कवानीन बंदों के लिए हैं, अल्लाह ताला के लिए नहीं है। असहाबे कहफ का वाकया सुने है ना? असहाबे कहफ गार वाले, सूरह कहफ 15वें पारे में कुरान पाक में आती है। जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत की तलकीन की गई तो उनको अल्लाह ने सदियों सुलाए रखा और अल्लाह फरमाता उनको हम करवटे बदलवाते रहे। वरना क्या इतनी देर तक सोए रहना मुमकिन है किसी का?
نہیں، لیکن اللہ نے ان کو بیدار کر دیا. تو یہ سارے واقعات ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ تم اپنی عقل کو نہیں اللہ کے حکم کو ترجیح دینا. عقل کہتی ہے کہ بھائی آگ تو جلاتی ہے کیونکہ یہ ایک فزیکل لا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس لا کا، اس قانون کا پابند نہیں. جب چاہے گا وہ اس قانون کو بریک کر دے گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تھوڑی سی بھی سمجھ آ گئی تو بہت سمجھ آ گئی ماشاءاللہ. اور ناظرین آپ کو اگر زیادہ سمجھ آ گئی تو بالکل سمجھ آنی چاہیے. آج کل بڑا فتنوں کا دور ہے، ہم اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی عقل کو معیار سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہماری عقل سے بہت بالاتر ہے. یہ تو آج کا قصہ ہوا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے تعلق سے. اب ہم آپ کی طرف چلتے ہیں، اور آج بیٹا آپ میں سے کون ہمیں کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے بتائیے گا. سب سے پہلے جی بیٹا بتائیے. جب مسلمان حج ادا کرتے ہیں تو ان پہ واجب ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے گرد 60 چکر لگائیں. ماشاءاللہ. جب مسلمان حج ادا کرتے ہیں تو حج میں بہت سارے مناسک ہوتے ہیں. کیا؟ یعنی اعمال. اور ایک عمل کیا ہوتا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا. کتنے چکر ہوتے ہیں ٹوٹل؟ 7. اچھا ایک طواف ہوتا ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ، اس کے گرد 7 چکر ہوتے ہیں. لیکن صفا سے مروہ کا تعلق کیا بنتا ہے کہ صفا سے مروہ پہنچ گئے ایک طرف سے دوسری طرف، خاصا ٹائم لگتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کبھی آپ نے پکچرز میں ویڈیوز میں دیکھا ہوگا. تو صفا سے مروہ پہنچ گئے، ایک چکر ہو گیا. مروہ سے صفا جائیں گے دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ جائیں گے تیسرا چکر. یہ ہوتے ہوتے ٹوٹل کتنے؟ 7 چکر لگاتے ہیں صفا مروہ. اچھا یاد ہے آپ کو صفا مروہ کے درمیان سب سے پہلے کس نے چکر لگائے تھے؟ بی بی ہاجرہ. ماشاءاللہ. اور وہ کس کی والدہ ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ گئے تھے تو انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اور بی بی ہاجرہ سلام علیہا، کیونکہ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، تو کبھی صفا پر چڑھتی کبھی مروہ کی طرف جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو، جس کو سعی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا. چلے جی، اور ہمیں کون کیا سنا رہے ہیں؟ جی بیٹا آپ بتائیے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور حج کرنے کے بعد بندے کے گناہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، مطلب کہ ابھی ابھی وہ دنیا میں آیا ہے. اور حج ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، حج صرف حیثیت والے کے اوپر فرض ہے. ماشاءاللہ. 2 بڑی اچھی باتیں آ گئیں. ایک تو یہ کلیئرٹی ہو گئی حج ادا کرنا ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت ہو اس کی بھی تفصیل ہے. اتنا مال ہو کہ حج کے اخراجات پورے ہو جائیں، اگر وہ گھر والے ہیں یعنی کہ ان کی فیملی ہے تو ان کے اخراجات بھی پورے ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. تو صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور دوسری بات بہت اچھی آئی کہ جو حج ادا کر لے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس سے حج ادا کیا بے حیائی کا کام نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، گناہ کی بات نہ کرے، اپنے حج کی اس سے حفاظت بھی کی. تو جس نے حج ادا کیا اور نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا، نہ کوئی گناہ کی بات کی، نہ لڑائی جھگڑا کیا، ایسے واپس آئے گا جیسے آج اس کی ماں کے بطن سے اس کی پیدائش ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف فرما دے گا. ماشاءاللہ. جی اور ہمیں کون کیا سنا رہے ہیں؟ جی بیٹا. مینا کی طرف تم ایک بار دیکھو، خلیل خدا کا یہ ایثار دیکھو، ذبیح خدا کے بھی اطوار دیکھو، بنو تم بھی احکام رب کے فدائی. ماشاءاللہ. یہ مینا کا ذکر آیا نا، مینا کا ذکر کیا آپ نے. مینا پتہ ہے کون سا علاقہ ہے؟ جہاں خیمے لگتے ہیں اور جہاں حجاج 8 ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں اور پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کی طرف جاتے. اس کی طرف ماشاءاللہ آپ نے ان اشعار میں اظہار فرمایا. جی یہاں سے کوئی اور ساتھی بتا دیں کچھ. جی بیٹا. ماہ ذو الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور حج نہ صرف اسلام کا ایک مقدس اور بنیادی رکن ہے بلکہ اپنی شان جامعیت، لازوال اہمیت، بے مثال فضیلت اور بے پناہ عظمت کی بنا پر انتہائی پاکیزہ عبادت ہے اور بہترین سعادت بھی ہے، اور جسے سعادت میسر آ جائے وہ بلا شبہ خوش قسمت ترین انسان ہے. ماشاءاللہ. ایک تو ذی الحجہ کا مہینہ جو قمری مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ بھی، اور اس میں عظیم عبادت کون سی آ گئی؟ حج کی. البتہ سب لوگ تو حج کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت قیمتی ہیں. ان دنوں میں جو عمل بندہ کرتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے پورے سال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل بندے کا پسند ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے. زیادہ سے زیادہ نیکی ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام آج کے لیے اتنا ہی ہے. آج ہمارے سامنے بڑا اہم واقعہ آیا کہ آگ میں کود گئے ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے، اور ایک اہم نقطہ ہمارے سامنے آیا، اللہ تعالیٰ فزیکل لاس کا پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے لاس کو بریک کر دے. سائنٹیفک فیکٹس اپنی جگہ، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ یاد رہے کل نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے مبارک اسوہ کی ہمیں پیروی کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ایک اور پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.